بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، اس کو ہم کہتے ہیں QC1 قرآن کورس 1۔ آج سبق نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی آئین، آج سے پہلے ہم نے 3 سبق اپنے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ ہم نے سٹارٹ کی ہے سورہ فاتحہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کو بھی مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اسما جو اسم ہم پڑھ رہے تھے اس کو بھی آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 5 آیات کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان 5 آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین صفات سیکھ چکے ہیں ہم، کہ جی وہ تمام جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کے بعد ہم نے کہا جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ لاسٹ کلاس میں نے پڑھا تھا، تو ہم نے کیا اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور آج ہم آخری 2 آیات کو دیکھیں گے۔ ہم براہ راست اس کے اندر ہم جانیں گے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ تو کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے ہدایت کا راستہ۔ ہمیں سب سے پہلے جاننا ہوگا تو ہدایت کیا ہے، ہدایت کے میننگز کیا ہے، کس شخص کو حقیقی کامیابی اور درست راستہ بتانا ہے یا دکھانا ہے، اس کامیابی کی طرف باقاعدہ رہنمائی بھی کرنا، تاکہ ہم کیا کر سکیں، اپنی منزل پا سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یقیناً آپ نے پچھلے اسباق کی ویڈیو دیکھی ہوگی، کوئز بھی کر لیا ہوگا۔ کوئز جو 1 ہے اس کے اندر تقریباً 100 کے قریب لوگ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، اور 2 کے اندر ابھی 35 لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ تو سبق کی ویڈیو بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے کوئز کر لیں۔ سینٹر میں ایک بات کروں گا، اگر مجھے یاد آ گئی تو، اگر نہ یاد ہے تو بتائیے گا۔ ابھی ہم نے جو پچھلے اسباق پڑھے اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں نے چیٹ باکس میں لکھنا ہوتا ہے۔ جی، رحمان کا میننگز کیا ہے؟ یہ بسم اللہ کے اندر بھی آیا ہوا ہے، اور ویسے سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہوا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ نہایت کیا جی؟ رحم کرنے والا، شدت کے ساتھ۔ جی یہ میننگز ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ترجمہ کیجئے نعبدو۔ نہ جہاں پہ شروع میں آ جائے گا تو ہم اپنی طرف آ جائے گا، اسی کا انشاءاللہ ہم سیکھیں گے آگے تقریباً اینڈ میں جا کے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایکسرسائز جواب ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ مضارع ہے۔ قرآن پاک کے اندر 2 ہی باتیں، یا ماضی کے یا حال کے، یہ جو آنے والی بات ہو رہی ہوگی نا، تو اس میں کیا ہے ہم عبادت کریں گے۔ رحیم کا میننگز کیا ہے جی؟ رحیم یعنی میرے خیال اب تھوڑے تھوڑے میں نام بھی سال لیں۔ سسٹر ایمن ہے جی، سسٹر شمائلہ، پیچھے نام کافی گزر گئے۔ یہ دیکھیں نا، اس وقت کال نہ کیا کریں۔ اب اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر پہلے جوائن کر لیں نا، بات کریں کہ جی میرا یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ چلے جی، مسلسل رحم کرنے والا۔ آج کا سبق، آج کے سبق میں نے دوبارہ میں آپ کو بتا دوں، یہ قرآن پاک کی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر کی آیت ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے کیا کہ قرآن کو آسان کیا، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ جی آج کے سبق میں ہم سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیات کو دیکھیں گے۔ گرامر کے اندر ہم مذکر سے مؤنث، ہماری بہنیں ناراض ہو رہی تھی کہ مؤنث کی بات نہیں ہو رہی، آج ہم مؤنث کی بھی بات کریں گے کہ مذکر سے مؤنث کیسے بنتا ہے اور اس کی جمع کیسے بنتی ہے۔ نکات تعلیم یا شوق بھی بڑا زبردست ہے۔ آج کا جو ہم سبق پڑھیں گے اس کے اندر ہم 11 نئے الفاظ سیکھیں گے، جو کہ تقریباً 3300 بار قرآن پاک کے اندر آئے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے صرف 11 الفاظ سیکھنے ہیں، جو 3298 بار قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد جب ہم سبق نمبر 4 ختم کر لیں گے تو ٹوٹل الفاظ ہم کتنے سیکھیں گے؟ 44، 44
یہ 44 الفاظ 44 الفاظ قرآن پاک کے اندر 15,387 بار آئے. دیکھیے کتنی خوشی کی بات ہے. یہ 44 الفاظ کتنے ٹائم آئے ہوں قرآن پاک کے اندر؟ 15,385 قرآن پاک کے اندر یہ آئے ہوئے ہیں جی. تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو سیکھیے. تعوذ اور سورہ فاتحہ کی ہم نے بات کی تھی 9,000 بار یہ والے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ تقریباً. اچھا چلیں آج ایک تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں. یہاں مجھے یاد آ گیا، ذرا چیٹ باکس میں بتائیں گے قرآن پاک کے ہم نے جو پہلے دن پڑھا تھا کہ کتنے صفحات ہیں قرآن پاک میں. صفحات یہ یاد رکھنے، صفحے کتنے ہیں صفحات؟ 600. ماشاءاللہ، بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. یہ قرآن پاک ہے، اس کے میں نے یہ اس کو ایک صفحہ بولتے ہیں نا، یہ پیج اس کو کہہ لیں یا صفحہ کہہ لیں. 600 ایک جو پیج ہے اس کے اندر لائنیں کتنی ہیں، یہ والی لائنز کتنی ہیں؟ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی. 15. تو ٹوٹل قرآن پاک کے اندر لائنیں کتنی ہیں؟ لائنز بتائیں، ٹوٹل قرآن پاک کے اندر کتنی لائنیں بنیں گی؟ 600. نو، 600 صفحات کہہ رہے ہیں اور ایک صفحے کے اوپر 15 لائن ہے. یہ جی ماشاءاللہ سسٹر مہرین ہے کیا نہیں، 9,000. بالکل ٹھیک ہے 9,000. اب یہ دیکھیں یہ الفاظ کتنی دفعہ ہوئے ہیں؟ 9,000. یعنی کہ ہر لائن کے اندر یہ آپ کو ایک دفعہ لازمی ملے گا پورے قرآن پاک کے اندر. ٹھیک ہے، 9,000 لائنیں ہیں قرآن پاک کی. تو یہ دیکھیں 9,000 بار ہی یہ تعوذ اور سورہ، یعنی کہ آپ کو تقریباً ہر لائن کے اندر تقریباً، ہو سکتا ہے ایک میں دو ہوں اور کسی میں نہ بھی ہوں. تو بات یہ ہے کہ 9,000 یہ سورہ الفاظ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو دیکھیں جی. اب سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ کمپلیٹ الحمدللہ آج کر رہے ہیں تو اس کو سن لیتے ہیں نا. جی سورہ فاتحہ کمپلیٹ آج انشاءاللہ ہو جائے گی. ابھی اس کو تھوڑی دیر میں اس کے دیکھتے ہیں جو رہ گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم ایک ورڈ ہے. اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی. جی مینا مسعود کہہ رہے ہیں جی فونٹ، کیا فونٹ آپ سب کو نظر نہیں آ رہا اس کا؟ اچھا سسٹر ایسے ہے کہ آپ اس کو نا موبائل پہ، اگر موبائل پہ آپ کلاس لیں تو یہ لینڈسکیپ میں کر لیں. یہ دیکھیں مجھے پورے، یہ دیکھیں پوری اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھیں یہ پوری کی پوری آ رہی ہے. موبائل کو اس شیپ میں کریں. اگر آپ اس شیپ میں کریں گے تو آپ کو چھوٹا نظر آئے گا اس شیپ میں. یہ دیکھیں اس طرح چھوٹا نظر آئے گا. تو کائنڈلی اگر اس شیپ میں کر لیں گے تو دیکھیں آپ کو پورے کا پورے یا پوری اس کے اوپر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. عیدی نصیرات رشم، راستہ کیا جی؟ راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی. ایہدی یہ دو ٹکڑے ہیں. ایہدی نا، یہ نا ہم نے پڑھا ہے جو اس دن پڑھے ہیں، ہو ہم کا یہ کم نا. یہ نا کیا جی؟ ہمیں. ایہدی یہ امر ہے، فعل ہے. یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو پتا چل جائے گا امر کیسے، لیکن یہ والا فعل نیکسٹ کورس میں انشاءاللہ پڑھایا جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایدی اس کا یہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے اس کے اندر. ہدایت دے نہ کسے؟ ہمیں. یہ ہدایہ ہدن اردو میں ورڈ بولتے ہیں ہدایت. راستہ دکھا، راستہ چلا. قرآن ہدایت ہے، ہدی ہے، ہدل للناس، ہدل للمتقین. اچھا اب ورڈ ہے جی الصراط، راستہ. ال جب لگ جاتا ہے تو یہ خاص ہو جاتا ہے. پڑھا ہے نا ہم نے خاص. المستقیم ایک خاص راستہ. راستہ کون سا ہے؟ مستقیم والا. مستقیم ہم پڑھتے ہیں خط مستقیم، یعنی کہ خط ہوتا ہے تو اس کو بولتے تھے سیدھا، بالکل سٹریٹ. خط مستقیم، سیدھی لائن، استقامت، مطلب کہ دائیں بائیں کہیں نہیں مڑنا، سیدھا.
ایک خاص راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، الخاص، دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، کون سا راستہ ہے وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا، تو اس کو ہم دیکھ لیں۔ تصور، احساس، مطالعے کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، اس کے اسباق کو دیکھ لیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی، کون سے؟ سیدھے، سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کا ہر کام سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، یہ ہم اللہ سے دعا بھی کر دیں۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں میں، ہر کسی سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسے سے کسی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو کیا، کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ ہدایت مانگتے رہنا ہے ہمیشہ۔ تو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ میں شروع میں تک قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے آپ کو ہدایت ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، یعنی کہ حدیث میں، قرآن میں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اس دن کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، ایک گفٹ ہے ہمارے لیے۔ اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ اس لیے قرآن کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ یہ ایمرجنسی ہے، یعنی کہ ایمرجنسی کیا ہوتی ہے؟ فوراً ایکشن، ابھی اسی وقت ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ ہر نماز کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ضروری ہے۔ تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ فوری طور پر، اور جو کہ ہم الحمدللہ قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، میں نے شروع میں بھی کہا تھا، گریجولی آہستہ آہستہ کیا ہوں گے؟ لوگ کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شروع میں جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ کام ہو رہے ہیں۔ رجسٹریشن 150، فرسٹ ہوم ورک 110، تھرڈ یہ جو ابھی ہوم ورک پچھلا ہے 2 اور 3 اکٹھا تھا 2 کا، اس میں سے 35 لوگوں نے کیا ہوا ہے ابھی، جبکہ یہ ایک ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب نیکسٹ کلاس آتی ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی لوگ ایڈ ہو رہے ہیں اس لیے اس کو ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ اس کو کوشش کریں ساتھ ساتھ کر لیں۔ جی، ہدایت کی ضد کیا ہے؟ اپوزٹ ضلالت ہے، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، نعوذ باللہ، یہ غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت کو کیا کر لے؟ برباد کر لے۔ تو ہم نے 9 عادات پہلے سیکھ لی ہیں۔ 10 نمبر عادت، ہر کام میں کیا کرنی؟ ہم نے اللہ سے ہدایت کہ صحیح راستہ کو ہم نے معلوم بھی کرنا اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی کی طلب کرنا ہے۔ پہلی تو کوشش ہے کہ ہم نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، کس کی؟ سیدھے راستے کی، اور اس راستے کو معلوم بھی کرنا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور اس کو ہم نے طلب کرنا ہے، خواہش رکھنی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ اہدنا، ہدایت دے کسے؟ ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے راستے کی۔ جی، اس کو آپ 30 سیکنڈ آپ کی ہیں، اس کو جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے۔ اب چیٹ باکس میں آپ نے آگے لکھنا ہے اس کا ترجمہ، اہدی نا، نا کا آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے۔ تب میں شروع میں لگا ہدایت، نا کسے؟ جی ہمیں۔ جی ماشاءاللہ، سسٹر رخسانہ شہین، سسٹر نوشین، جو نام میرے سے پڑھے، سسٹر حامیہ فاطمہ جی ویری، آپ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں جی، جو نام پڑھے جا رہے ہیں، باقی کے ساتھ معذرت۔ جی آگے جی، صراط کیا میننگ ہے؟ سیدھا راستہ، نعمت بولو۔
بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک لکھا جی آپ لوگوں نے، سب نے ماشاءاللہ، اتنی سپیڈ ہوتی ہے میرے سے نہیں پڑے جاتے نام جی۔ المستقیم سوال چینج ہو چکا ہے بائی دا وے، اس کا بھی وہی آنسر آ رہا ہے، یعنی کہ اے بی سی میں سے ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، سسٹر جویریا کا اینڈ منیلا، سسٹر رخسانہ، سسٹر خالدہ منظور ماشاءاللہ، سسٹر طیبہ عبد الرحمان جی ٹھیک ہے جی، سسٹر نوزاد بالکل ٹھیک ہے جی۔ آگے عید الصراط کون سی کامیاب وہ ہے عادت؟ اللہ سے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا مانگنا ہے؟ اے بی سی ڈی میں سے جی، سسٹر امنا، سسٹر شمائلہ، سسٹر خالدہ، سسٹر سیر شانیہ، طیبہ، سسٹر فاطمہ، سسٹر نوشین، مسز کون سی گئی ہیں، نیلا زراعت ٹھیک ہے جی، اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ چلیں اب چیٹ باکس میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، آگے ہم آگے بڑھتے ہیں جی، بس چھوڑ دیں صراط الذین، اب راستے کی بات ہوگی نا، پہلے ہم نے کہا ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، یہ فنگرز یس ہو جائے گی، علیہم ان پر، جی صراط ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، الصراط مستقیم راستہ سیدھا، اب یہاں پہ کون سا سیدھے راستے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، الذین ان لوگوں کا، وہ لوگ جو کون سے، انعمتا انعام کیا، یہ نعمت سے انعام سے، اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یہ کیا ہے فعل ہے، یہ انعام کیا تو نے، یہ سامنے، یہ بھی انشاءاللہ 2-3 کلاسوں کے بعد جب فیل سٹارٹ کریں گے پہلے اسی کے اندر آ جائے گا، یہ والا اشارہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ علیہم، اللہ ہوتا ہے پر، اور ہم ان سب پر، ٹھیک ہے، ہو یا ہی، اسی طرح ہم یا ہم ایک ہی بات ہے، ہو ہی، یہ سوال بھی آیا ہوا تھا، ہم یا ہم، زبر آ جائے یا زیر آ جائے، ان سب پر، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں جی اسباق کو، اب راستہ، اب غور کیجئے گا اس راستے پہ، کس راستے کی بات ہو رہی ہے، کس راستے کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے، یعنی کہ اللہ نے جن پر انعام کیا ان لوگوں کا راستہ، اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا، اللہ نے کس پر انعام اپنا انعام کیا، اپنا نوازا ہے، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو اور صالحین کو۔ تو آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگے۔ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ اس وقت ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کو لیتے ہیں، آپ نے 4 کام کیے، 4، پہلا آپ نے عمل کیا، دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، یعنی اللہ کا محبت بھی کرنی ہے اور اسی سے ڈرنا ہے، اور اسی اللہ ایک اللہ پر توکل بھی کرنا ہے، اسی پر ہم نے کیا کرنا ہے بھروسہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بقیہ مال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ، یہ کیا جی اعمال کیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تیسرا کیا جی تزکیہ، یعنی پاکی، لوگوں کو عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کا آپ نے رائج کیا۔ قرآن کی مثالوں، قرآن جو ہے ان ساری مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے کام پر عمل کروایا، یہ 4 کام کیے۔ یعنی انعام پانے کے لیے ہم کو یہ چاروں کے چاروں کام کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے اور اس کام کو دعوت دینا ہے، اپنے اور ساتھیوں کی زندگیوں کو غلط چیزوں سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور اچھی عادات کو ہم نے کیا کرنا ہے بڑھانا ہے۔
اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے ہم نے روکنا بھی ہے۔ اب اس سے ہم نے 11 عادت 11ویں عادت کیا ہے جی؟ ہمیں اچھے ماڈل، نمونے، مثالیں کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر عمل کو اپنے چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا ہے، اور اس پر عمل کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے جی۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ ذرا چیٹ باکس میں لکھے کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ یعنی کہ اس کو ہم اگر میں مختصر کروں تو میں کہتا ہوں ہمیں اچھے لوگوں کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے۔ ماڈل نمونہ بننا ہے کس کی؟ ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کرنی ہے۔ 11 نمبر عادت کیا ہے جی؟ اچھے لوگوں کی پیروی کرنی ہے۔ چلیں، جزاک اللہ جی، گڈ ہو گیا جی، کافی لوگوں نے لکھا ہے۔ اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر انعام کیا تو نے، انعام کیا تو نے ان پر، ان سب پر جی۔ چیٹ باکس علیہم کا ترجمہ۔ سسٹر میرین، سسٹر شمائلہ، سسٹر طیبہ رحمان، احسان، سسٹر رحیم شاہ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ وسیم حسن، بالکل ٹھیک ہے جی۔ سسٹر رخسانہ شاہین بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ، الذین انعمت، جی ایک سے زیادہ جواب۔ ان میں سے ایک سے زائد جواب ہے یہ والا جو سوال جی۔ یہ سسٹر شمائلہ ماشاءاللہ، جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ کچھ آل لکھ رہے ہیں، کچھ تمام لکھ رہے ہیں، کچھ ABCD لکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، سارے کے سارے بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ جواب ہی آپ کے سامنے۔ نیکسٹ، الذین انعمت علیہم میں سے کون کون سے آپ نے کام کرنے ہیں؟ ان میں سے کون کون سے کرنے ہیں؟ ایک کرنے ہیں، دو کرنے ہیں، تین کرنے ہیں، چار کرنے ہیں جی؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی، کافی لکھا جا چکا ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ جواب ہی ہے، یہی جواب آیا ہوا۔ آگے جی، نیکسٹ، اب بتائیں کون سی عادت؟ سوال چینج ہوا۔ سیرش کہہ رہی ہے سیدھا راستہ منتخب، صراط الذین انعمت علیہم۔ میں نے بعد میں آپ کو اینڈ میں بتایا تھا کیا ہے، ایک ایک اس کا جواب ہے، ایک ایک۔ کون سی عادت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، سسٹر طیبہ رحمان، بردر محمد وسیم، صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ سسٹر بردر ثاقب، مسز انیلا زرا، رمشا تیک، طیبہ رحمان، ستارے ٹیکنو موبائل بھی ٹھیک ہے، بردر احسان ٹھیک ہو گیا جی، یہ جواب آ گیا جی۔ چلیں، جزاک اللہ جی، اب تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں۔ اب نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں، نیکسٹ غیر المغضوب علیہم۔ غیر، یہ بڑے خوبصورت بات آئے گی، یہ دو باتیں، مغضوب آئے گا پھر دالین آئے گا، اس کا میننگ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ غیر کا مطلب ہے جی نا، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم پھر ان سب پر یا ان پر۔ مغضوب یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، جب کوئی سیکنڈ ٹائم کر رہا ہے تو ان کو پتا ہوگا یہ مغضوب مفعول ہے، جس پر غضب کیا گیا۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس کے علاوہ، یہ قرآن پاک کے اندر 140 ٹائم آئے گا۔ مغضوب جیسے مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ مفعول ہے جی۔ علیہم، اللہ ہوتا ہے پر، ہم ان سب پر، یہ اشارہ بھی، ہو، ہم، ہی، ہم، اور آگیا جی ولدالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ وا اور لا، وا کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہ۔ یہ قرآن پاک کے اندر 1687 بار ہے۔
وا کا مطلب جہاں بھی آئے گا، اور لا نہیں نہ۔ آگے دالین، یہ دال ہے، گمراہ ہونے والا۔ اردو کے اندر ہم ورڈ بولتے ہیں دلالت، کیا بولتے ہیں؟ دلالت۔ اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ دال کی ہوگی دالین یا دالون، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اوپر دو زبر ہیں، یہ دو زیر ہیں، تب یہ بنا دالین۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے اسباق کیا ہوں گے۔ اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے۔ مغضوب کیا ہے جی؟ یہ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا ہے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ غلط کام کرتے تھے، تو اللہ ان پر بہت زیادہ غصہ ہوا۔ اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ سوچئے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے، اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب غور کیجئے، مغضوب کون لوگ تھے؟ جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ اب ہم اکثر کیا ہوتا ہے جی، کسی ہیرو، کسی لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے، چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان کو ایسے ہی اپنا ہیرو نہ مانے، ایسے ہی ان کے پیچھے نہ چلیں، پتہ چلے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ اب بات کرتے ہیں دالین۔ دالین کون تھے؟ وہ جانتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، نہ وہ جاننے کی کوشش کرتے تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے، اور صحیح بات جانے بنا عمل کرتے تھے کہ ہمارے اباؤ اجداد، ہمارے دادا پردادا یہ کرتے آئے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے، کیا پرپز ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی کسی قسم کی فکر نہیں تھی، اور نہ ان کے اس کے لیے وہ وقت نکالتے تھے، نہ اس کے لیے وہ ٹائم نکالتے تھے۔ مغضوب جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، ضالین جو جانتے ہی نہیں تھے اور صحیح بات جانے بنا عمل کرتے تھے۔ ان دونوں میں ڈفرنس یاد رکھنے آپ نے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ جی کوئی پیپر میں آ جائے گا کیا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے مغضوب اور ضالین۔ مغضوب ان کو پتا تھا، ان کو علم تھا، لیکن پھر بھی وہ غلط راستے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ضالین جو جانتے ہی نہیں تھے، اور نہ انہوں نے جاننے کی آج تک کوشش کی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں۔ قرآن کو ہم نے اونچی اونچی الماریوں میں بڑے خوبصورت غلاف کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے۔ اس کے لیے آپ نے پلان بنانا ہے اور وقت نکالنا ہے، اور الحمدللہ آپ لوگ وقت بھی نکال رہے ہیں، ٹائم بھی نکال رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، مودبانہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو جاری رکھیے۔ صرف 2 دن 2 1 گھنٹہ ہے۔ اگر میں آپ سے اور ریکویسٹ کروں کہ روز اگر آپ 10 منٹ نکال لیں تو آپ بہت ہائی لیول پہ چلے جائیں گے۔ نماز ہمیں آتی ہے، اس کو ہی ہم سیکھ رہے ہیں جی۔ تو یہاں پہ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم ہو، اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ عادت نمبر 12، ٹوٹل آج الحمدللہ 12 عادات کی شروع میں بات کی۔ برے ماڈل، نمونے، مثالوں سے ہم نے کیا کرنا؟ دور بھاگنا ہے، اور دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس تصور، اس ساس کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیجئے، وَلَضَّالِّينَ،
وہ نہ جو کیا ہوئے جی، گمراہ ہوئے۔ اچھا چلیں یہاں پہ اگر ایک ٹائم کافی ہو گیا، میں جلدی سے نا آپ کو جو 12 عادات ہے وہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ عادت نمبر 1 ہم نے تعوذ سے سیکھی تھی، اللہ کی پناہ لینی، اور ہم نے کہا جی سیفٹی فرسٹ۔ دوسری ہم نے کہا جی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اور عادت نمبر 3 تھی اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو مثبت سوچ۔ عادت نمبر 4 تھی ہر لمحہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ 5 تھی علم حاصل کرنا ہے، کائنات پر تدبر کرنا ہے، کائنات پر ہم نے غور کرنا ہے۔ الرحمن الرحیم آگے آگیا جی، اس سے کہتے دوسروں پہ ہم نے رحم کیجیے۔ اور 7 نمبر تھی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا اپنے پلان بنانا ہے۔ اور عادت نمبر 8 تھی ہر کام سے پہلے ہم نے کیا عبادت کی نیت کرنی ہے۔ عادت نمبر 9 تھی ہر چیز میں ہم نے کیا کرنی ہے، اس اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور آج 3 عادات سیکھی ہیں۔ عادت نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی دعا۔ عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی۔ اور یہ آخری جو ہے وہ کیا جی برے لوگوں سے ہم نے کیا رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ تو الحمدللہ سورہ فاتحہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو ذرا جلدی سے میننگز لکھ دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ ڈالین کا میننگز کیا ہے جی؟ چلیں بٹکے ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم سے کون سی ہم نے عادت سیکھی ہے؟ ابھی میں نے بات کی ہے۔ برے لوگوں سے ہم نے کیا کرنا جی، دور رہنا ہے جی۔ اب ایک بہت خوبصورت چیٹ باکس کو اب رک جائیں، بہت ہی خوبصورت حدیث کی بات کرنے میں، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، غور سے سنیے گا۔ آدھی کس کی ہے؟ میری ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کیا کر لیے، تقسیم کر لیے، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں بندے کو وہ دیتا ہوں وہ جو مانگتا ہے۔ آپ آگے جو سلائیڈ آ رہی ہے اس کو غور سے دیکھیے گا کہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اس کو ملے گا۔ یہ غور کیجئے کہ آپ نے کیا کہا اور آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا۔ ٹھہر کر سمجھ کر اس کو پڑھیے، ایسے نہیں ہے نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اتنی سپیڈ سے نہیں پڑھنا آپ نے۔ تو اب آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اس سے دوری اختیار نہیں کرنی۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بھولیے ربی زدنی علما۔ ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ، سارا دماغ استعمال کیجیے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، ہر ایک کا اپنا سوچ کا طریقہ ہے۔ توجہ آپ کے اپنے انداز پر دیجیے، اپنے سٹائل سے یاد کیجیے، اپنا ایک جو طریقہ ہے اس سے اس کو سمجھیے، مت دیکھیے
کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، میں اس عمر میں سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں، قرآن کو سمجھنا ایمرجنسی ہے، ضروری ہے۔ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیجئے اور اس کو شوق اور جذبے کے ساتھ سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی ناصر ہو۔ نیکسٹ ہمارے آج سورہ فاتح کمپلیٹ ہوگی ہے، تو اسی شوق اور اسی جذبے کے ساتھ ایٹ لیسٹ جب آپ پڑھ رہے ہیں اس کو میننگس کو سامنے رکھیے۔ ٹائم ہمارا 2-3-5 منٹ اوپر چلیں گے، چلیں کوئی بات نہیں ہے۔ بی پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں مذکر سے مونس کیسے بنتی ہے، اور آج اسما کی جو بات کر رہے تھے اسم فعل حرف میں سے، آج اسم بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ کل سے انشاءاللہ ہمارے حروف سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو یقیناً دیکھی ہوگی، کوئز بھی کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو ذرا کائنڈلی کر لیجئے۔ مذکر سے منر اس کی جمع کیسے بنتی ہے؟ اچھا، یہاں پہ نیچے سمائلی ہوتے ہیں، جب بھی گرامر کو پڑھیں تو ضرور تھوڑا سا مسکرا دیجئے۔ اس کو آپ نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو برڈنائز نہیں کرنا، سوچنا نہیں ہے آپ نے کہ ہو یہ مشکل ہے، یہ انشاءاللہ کوشش یہ پوری کی جاتی ہے، اور ڈیزائن کورس اس طریقے سے کہ آسانی سے آپ کو سمجھ آئے۔ گرامر آپ نے کرنی ہے ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، پوری باڈی کو آپ نے لے کر چلنا ہے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ جب یہ سلائیڈ آئے تو 10 ہاتھ ہینڈ ریز ہو جانے چاہیے۔ جی کون ریوائز کروائے گا؟ جی سسٹر طیبہ الرحمان، اے رحمان، جی انمیوٹ کیجئے جی پلیز۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ سسٹر شمائلہ شفیق۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ تیسری ہیں سسٹر رخسانہ شاہین، جی سسٹر۔ جب آپ ہینڈ ریز کریں تو ایکٹیو بیٹھا کریں پلیز۔ سسٹر رخسانہ شاہین۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ جزاک اللہ جی۔ میں نے نیکسٹ ہے جی، یہ سلائیڈ سب سے پہلی سلائیڈ، ہم جب ہفتے بعد آتے ہیں بھول چکے ہوتے ہیں۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ جی سسٹر طاہرہ بطول، جی میری بہن۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ جزاک اللہ۔ سسٹر تھوڑا سا لاؤڈلی بولا کریں۔ جی بردر محمد منیر۔ جی ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ ہے جی، الفاظ کلمے کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف۔ اسم کو ہم پڑھ رہے ہیں، آج میں نے کہا جی کمپلیٹ کر لیں گے۔ اسم کیا جی، جیسے الحمدللہ آپ کا اسم شریف کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ کتاب، مکہ، صفت ہے اس کے اندر، مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ کوئی بھی صفات ہوتی ہیں وہ آ جائیں گی۔ نشانی کیا ہے، جب عربی کے اندر کہیں بھی آپ کو ال نظر آئے تو فوراً کہیے اسم ہے، 2 پیش نظر آ جائیں فوراً کہیے اسم ہے، 2 زبر 2 زیر آ جائے تو اسم ہے۔ واو نون، یا نون، الف تا، لیکن یہ فعل میں بھی آتے ہیں واو نون، آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیکنڈ میں، یعلمون، یعملون، تو یہ والی جو نشانی ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اگلی سلائڈ پہ جانے گے۔ لیکن ال جو اوپر والی لائن ہے، ال لگا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو تو وہ 100% اسم ہوگا۔ جی جیسے مسلم، مسلمن، 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 یہ مومن، مومنون، مومن، مومنن، مومنن، مومنین، صالح، صالحن، 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 کافرن، 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 مشرکن، مشرکن، مشرکین، منافقن، منافقن، منافقین۔ جمع بنانے کا قاعدہ بلکہ یہ آپ ریوائز کیجئے۔ سسٹر انیلا زرار، مسلم، مسلمون، مسلمین۔ جی سسٹر۔ مسلم، مسلمون، مسلمین، مومن، مومنون، مومنین،
صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین، منافق منافقون منافقین۔ جزاک اللہ۔ اگر اس کے ساتھ ال لگاؤ تو المسلم تو آگے جمع میں بھی وہی آ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اینڈ میں دو پیش نہیں آئیں گی، ایک پیش ہوگی، ایک زبر ہوگی، ایک زیر ہوگی، یہ آپ کو قاعدہ یاد ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا ہو ہم کا یہ کم نہ، ہو ہم کا یہ کم نہ، یہ میں سسٹر رخسانہ سے کہوں گا وہ ریوائز کرے ذرا۔ جی میری بہن سسٹر رخسانہ شاہین، جب ہینڈ ریز جی کیا۔ بھائی، یہ اس سے کلیئر ہو گیا ہے کہ اس میں 19واں سوال تھا کہ یہ کی علامت تھی اور اس کا مجھے مطلب نہیں آ رہا تھا، اب مجھے آ گیا ہے۔ چلیں اس کو ہوں ریوائز اس کریں۔ کا، ہوں، ہاں جی، ہوں اس کا، ہوں ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ جزاک اللہ۔ سسٹر طیبہ رحمان، سسٹر طیبہ، جی بچے۔ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربک کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ جزاک اللہ۔ اچھا وہ درمیان میں نے ایک بات کرنی تھی، ایکچولی بعد میں لوگ کم ہو جاتے ہیں، مجھے یاد آ گیا۔ اچھا وہ ایسے ہے کہ اس میں آپ ورک بک کر رہے ہوں گے، یہ والے، یہ ورک بک، ٹھیک ہے، ورک بک یہ آدھے پیجز لکھے ہوئے ہیں، آدھے کرنے، آپ اس کو منگوا لیں، اس کو فل کر لیں۔ پی ڈی ایف کی سلائڈز آپ کو بھجوائی جا چکی، سوری سافٹ فارم میں یہ بھجوائی ہوئی ہے، وہاں سے آپ پرنٹ لے لیں، وہاں سے اس کو سالو کریں۔ نہیں کر سکتے ایک ڈائری لے لیں، ٹھیک ہے، یہ ڈائری کوئی بھی کتاب کوئی کاپی لے لیں، 10-20 روپے کی کاپی لے لیں، وہاں سے آپ اس کو نوٹ کر کے اس کے جواب آگے لکھ لیں۔ جو لکھا ہوا ہے اس کو بلیو سے لکھ لیں یا بلیک سے لکھ لیں، آپ نے آگے جو جواب دینے وہ دوسرے کلر سے لکھ کر وہ بھی آپ کی بن جائے گی۔ ہم آپ کو خرچ نہیں کروانا چاہ رہے کہ آپ اس کو کاپی پہ لکھ لیں، جیسے کیسے بھی اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ سیکنڈ جو آپ کے ہوم ورک بھجوائے جا رہے ہیں وہ گوگل فارم میں، گوگل کے اندر وہ کرنا لازمی ہے۔ اس کے 15 نمبر اس کے، 15 نمبر اس کے ہیں، 15 اس کے ہیں، جب مڈ آئے گا 30 اس کے ہیں، اور فائنل ہوگا 40 نمبر، یہ ٹوٹل 100 ہو گئے ہیں۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ جی جو نہیں کرنا چاہ رہے ہم آپ کو باؤنڈ نہیں کر رہے، آپ اس کو کر لیں، سیکھیں، پڑھنا چاہ ویسے ہی سننا چاہ رہے ہیں تو سنتے رہیں۔ سرٹیفکیٹ آپ کو تب بھی مل جائے گا، اس کو کہتے ہیں پارٹیسپیٹ کا سرٹیفکیٹ، کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اس کا سرٹیفکیٹ۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا نیکسٹ لیول پر جانے کے لیے، دوسرا کورس کرنے کے لیے ورک بک، ہوم ورک، کوئز یہ کرنے لازمی ہے۔ اگر آپ نے ورک بک نہیں کی اور باقی یہ نہیں کیے، آپ کو نیکسٹ لیول پہ ایڈمیشن نہیں ملتا۔ اس کے اندر یہ جو بیج نمبر 599 آپ کے پاس آ رہا ہے، جب آپ کو ایڈمیشن ہوگا وہاں سے QC1 پاس کیا ہونا ضروری ہے، مسٹ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم باؤنڈ نہیں کر رہے، لیکن نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے یہ پاس کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ جو رزلٹ آپ کا بناتے ہیں یہ آپ ایسے ہی سمجھے جیسے کسی یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے، یہ ایسے ہی سمجھے کوئی ایک سکول ہے، سکول رجسٹرڈ ہے بورڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے، بورڈ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کوئی نام نہیں لیتا، جیسے پنڈی بورڈ ہے، فیڈرل بورڈ ہے، لاہور بورڈ ہے، ملتان بورڈ ہے، سرگودا بورڈ ہے، DIG خان بورڈ ہے، پشاور بورڈ ہے، کوئٹہ بورڈ ہے، کراچی ہے، سندھ میں اور بھی ہیں جگہ مختلف، وہ سارے کے سارے بورڈ سے سرٹیفائیڈ حاصل کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ ان کو بورڈ دے رہا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کی بات کریں تو یونیورسٹی ان کو ڈگری ایوارڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے 9th 10th کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس نہیں ہوگا وہ FA/FSC نہیں کر سکتا۔ تو یہ ذہن کے اندر بات آپ کی ہونی چاہیے، اگر آپ یہ QC1 پاس نہیں کریں گے نیکسٹ لیول پر آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، آپ کا بیج نمبر جائے گا، رزلٹ سارے کا سارا وہاں پہ ہوگا، تب کوئی بھی ٹیچر آپ کو الاؤ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات بہت امپارٹنٹ تھی، اگر آپ ویسے سننا چاہ رہے ہیں نو باؤنڈ، نہیں کرتے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن نیکسٹ لیول کے لیے بات سمجھنی ضروری ہے۔ اینڈ میں اس کے اوپر آپ سے سوال لے لیں گے، ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ پچھلے اسباق سے تھوڑے سے سوال آتے ہیں، ذرا جلدی سے لے لیں۔ وَلِلْکَافِرِین، چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھ لیں، ہم اس کو گو تھرو کرتے ہیں جی، اور کافروں کے لیے۔
हु हुम का ये कुम ना, पहले पे हु उल्टा भी हो सकता है, उल्टा हु नहीं, और जेर भी आ सकती है, मीनिंग्स वही होंगे, ये किसी वर्ड के साथ जुड़कर आ रहे होते हैं। ये आपको तकरीबन हर सत्र में आपको ये लफ्ज नजर आ रहा होगा जी। वाना मुस्लिम, जी वाना, सिस्टर अस्मा जक्रिया कह रही ठीक है जी, बिल्कुल ए है जी, और मैं एक मुसलमान हूँ। एक्चुअली स्पीड इसलिए कि हम अपने लेफ्ट उस पे लेसन पे पहुंचे। आज हम इस सबक में मुजक्कर से मुन्नस और मुन्नस की जमा बनाएंगे। मुजक्कर क्या जी, हमने बात किया हुआ, ये बात अब आज दोनों हाथ यूज हो रहे हैं, राइट हैंड मुजक्कर के लिए, लेफ्ट हैंड मुन्नस के लिए। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक निशानी नजर आ रही होगी, ये फूल जो ये नजर आ रहा होगा ये मुन्नस के साथ लगा होगा, जहां कहीं ये नजर आए तो आपको फौरन समझ आ जाने से मुन्नस होगा। हुआ वो मर्द, या वो औरत, हुआ वो मर्द, या वो औरत जी। अब मुस्लिम के एंड में, जो मुजक्कर के एंड में गोल ता का इजाफा होगा तो आपको मुन्नस होगा। मुस्लिम मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात, साले सालेहात, आगे जी काफिर काफिरात, मुशरिक मुशरिकात जी। अब कोई हैंड रेज हैं तो इसको जरा जल्दी से करवा दें। सिस्टर फरा अतीक, सिस्टर फरा अतीक। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुस्लिम मुस्लिमा, मुमिन मुमिना, स्वालिह स्वालिहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। जज़ाकल्लाह जी, कोई और भी रिवाइज करवा दे। एमन खान, एमन खान जी। मुस्लिम मुस्लिमा, मोमिन मोमिना, सालिह सालिहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके ऊपर दो जबर भी आ सकते हैं, दो पेश, दो जबर, दो जेर भी आ सकती हैं, ठीक है। अगर इसको आप खाली पढ़ेंगे, साकिन करेंगे तो ये हा की आवाज आएगा, मुस्लिमा, मोमिना, सालेह, काफिरा, मुशरिका, ठीक है जी। चलें अब जरा जिन्होंने रिवाइज नहीं किया इसको जरा चैट बॉक्स में लिखें। साले की मुन्नस क्या होगी, ए बी सी डी में से? बिल्कुल ठीक है जी, डी साले जी। अब इसकी भी हम थोड़ी सी आपको अरबी बोलचाल बता देते हैं। हुआ मुस्लिम, तो अगर इसके साथ आएगा या मुस्लिमात, हुआ मोमिन या मोमिनात, हुआ सालेह या सालिहात, हुआ साबिर या साबिरात, हुआ शाकिर या शाकिरात। क्या फिर मैं एक दफा करता हूँ, हुआ मुस्लिम या मुस्लिमात, बल्कि दो लोग ना करवा दें, एक मुजक्कर का करवाए तो उसकी मुन्नस क्या बनेगी? जी 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 जी, यहाँ पे नाम है जी। चलें, सिस्टर शुमाइला और सिस्टर रुखसाना, एक मुन्नस का करवा, मुजक्कर का करवा दे, उसको जवाब में मुन्नस कर दे। हुआ हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन, हिया मोमिना, हुआ सालिही, हिया सालिहा, हुआ साबिरी, हिया साबिरा, हुआ शाकिर। हिया शाकिरा। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, अब जिन्होंने रिवाइज नहीं किया इसको चैट बॉक्स में लिखें, या साले का मीनिंग्स क्या होगा जरा प्लीज। ए बी सी डी में से बिल्कुल ठीक है जी, वो मुन्नस नेक है, बिल्कुल ठीक है जी। हुआ मोमिन, इसकी क्या मुन्नस होगी? अब सवाल चेंज हो चुका है जरा जी। हुआ मोमिन, बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी स्पीड से आ रहे नाम, या मोमिना जी। मुजक्कर इसम को मुन्नस इसम बनाने के लिए क्या करते हैं हम एंड में, ए बी सी में से? बिल्कुल ठीक है जी, बी, माशाल्लाह, गोल ता को जोड़ दिया जाता है जी। तर्जमा कीजिए, वो मुसलमान औरत है। या मुस्लिम, बिल्कुल ठीक हो गया जी। चलें, जज़ाकल्लाह जी। अब आगे एक और हम पढ़ते हैं, मुन्नस की मिसाल एक और है।
ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، انہو، اس کا پورا ہم ٹیبل بھی کریں گے، انہو انہم ان کا. اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا، جب منس کے ساتھ آئے گا ہو کس میں بدل جائے گا؟ ہا میں. ہو کس میں بدل جائے گا؟ ہا کے اندر. جب یہ ہمیں پتا تھا کہ ہا آتا ہے، لیکن اس کورس سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہا کیوں آتا ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، تو انشاءاللہ آج اس کو پتہ چل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. یا جی رب ہو ہم نے کہا تھا، تو اس کا کیا آئے گا؟ ربو ہا، اس عورت کا رب. دینو ہا کی بات کی تھی عورت کے لیے آئے گا دینو ہا. کتابو ہا، یہ جیسے دیکھیں ربو ہو ربو ہا، ربو ہو ربو ہا، کی دینو ہو دینو ہا، کتابو ہو کتابو ہا. آگے بھی رسول ہو رسولو ہا، اسم ہو اسمو ہا. چلیں اس کو بھی چلیں ریوائز کر دیں. انیلا زرار، ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. جزاک اللہ. جی بردر محمد منیر، ایک اور بردر تھے، انہوں نے لوگ کر دیا جی. ربه ربه ربها دينه دينها كتابه كتابها رسوله رسولها اسمه اسمه اسمها اسمها. جزاک اللہ. بردر محمد سیمی، سیمی بردر محمد سیمی. ربه ربها دينه دينها كتابه كتابها رسوله رسولها اسمه اسمها. جزاک اللہ بچے. جی طاہرہ بطول، ربه ربها دينه دينها كتابه كتابها رسوله رسولها اسمه اسمها. ٹھیک ہے. یہ سسٹر شندانہ، جی سسٹر. ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. جی کوئی عربی بول چال جس طرح ہم نے پیچھے کرتے ہیں یا عربی بول چال، تو یہاں پہ بھی ہم عربی بول چال کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ دو لوگوں کو لے لیتے ہیں نا، کہ اگر فیمیل کی بات ہو تو کس طرح ہوگا. جی سسٹر رخسانہ اور سسٹر ایمن، سوال کرے ایک جواب. سسٹر ایمن خان جی. من من ربها، ربها 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 اللہ، ما ما دینها دینها، ایک منٹ، سوال کون کر رہا ہے؟ سسٹر رخسانہ آپ سوال کریں دوبارہ پہلے سے. من ربها، ربها اللہ ما دینها، دینها الاسلام ما کتابها، کتابها القرآن من رسولها، رسولها محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمها. اسمها زینب. سسٹر ایمن اگر آپ میں آپ سے پوچھوں ما اسمو، آپ کا اس نام کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں؟ اسمها ایمن. ایمن. جزاک اللہ. یہ لکھا ہوا ہے لیکن آپ اپنا نام بھی لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. من رسولہا، کون بتائے گا اس کے میننگز کیا ہے؟ من رسولہا جی. رسولها محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب نہیں پوچھا میں نے، میننگز پوچھا ہے. من رسولہا کا مطلب کیا ہے؟ اردو کیا ہوگی؟ اس کا رسول کون ہے؟ اس عورت کا رسول کون ہے؟ جزاک اس اللہ. عورت کا رسول. بالکل ٹھیک ہے. منس کی بات ہو رہی ہے تو اس عورت کا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس کا رسول، اگر ہم مرد کے رسول تو اس عورت کا رسول صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی. من ما، یہ دونوں کے آپ کو میننگز پتہ چل گئے. اب اس کے ہم لیتے ہیں جمع. جمع کیسے بنے گی؟ الف تا لگ جائے گا، گول تا کو ہٹائیں گے، اس کی جگہ الف تا لگ جائے گا. جیسے اس کے اندر لگا ہوا تھا نا واو نون یا نون، اس کے اندر کیا لگے گا؟ مسلمہ مسلمہ. یا اگر اس کو
دو پیش ہوں گی تو اس پہ بھی الف تا پہ بھی دو پیش آ جائیں گی. اگر اس کے اوپر دو زبر یا دو زیر ہوں گی تو اس کے نیچے دو زیر آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ سب ایک ایک دفعہ ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. میں دو پیش کے ساتھ کرتا ہوں، پھر کسی سے ہم دو زبر سے کروائیں گے، دو زیر سے کروا لیں گے. یہ آگے جی مسلماتن مسلماتن، مومناتن مومناتن، صالحاتن صالحاتن، جمع ہی ہے یہ تھا، کافراتن کافراتن، مشرکاتن مشرکاتن. جی سسٹر آئی ہیں جی سیرش جہانگیر، دو زبر کے ساتھ کروا دیں آپ. مسلمات مسلمات مسلماتن مسلمات مسلماتن مسلماتن، مومناتن مومناتن. مومنات صالحات صالحات کافرات کافرات مشرکات مشرکات. ٹھیک ہو گیا. دو زبر زیر کے ساتھ کون کروائے گا؟ اس سے آگے کون ہے؟ جی سسٹر کوثر خان. جی یہ زبر کے ساتھ کرنے ہیں زیر کے ساتھ کرنے ہیں؟ زیر کے ساتھ. زیر کے ساتھ کروا دیں. جی مسلماتن مسلماتن، مومناتن مؤمناتن، صالحاتن صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن مشرکاتن. جزاک اللہ. یہ مسز ثروت ہیں جی، مسز ثروت، دو پیش کے ساتھ کروا دیں. مسلماتن مسلمات مسلماتو، تم صحیح نہیں آئے گا، دونوں وہی مسلماتن دونوں. مسلماتن، الف کا تھوڑا سا بڑا کریں بس. مسلماتن مسلماتن، مومنات مومناتن، صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن مشرکاتن. جزاک اللہ. سسٹر ہے جی نوشین بلال، بلال، دو زبر کے ساتھ کروا دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلمتن مسلماتن، مؤمناتن مؤمناتن، صالحتن صالحاتن، کافرتن کافراتن، مشرکتن مشرکتن مشرکاتن. جزاک اللہ. مجھے یہاں کوشچن پوچھنا تھا کہ یہ آتی تن آتا ہے، تن تو جب لکھتے ہیں تو وہ تو مختلف نہیں آتا لکھنا کس طرح یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں نے کہا جیسے مسلمتن ہے نا، تو مسلمتن کے آگے مسلمات تن آتا ہے یا تین آتا ہے؟ کیونکہ زبر کے ساتھ زیر نہیں آتی، خالی تین دو آئے گا، تنوین تین دو تین زیر آئے. آئیں گی، جمع کے اندر دو تین آئے زیر گا. آئیں گی. ہاں تو اس لیے انہوں نے سارے تن پڑھا ہے نا، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ مسلمات تین آئے گا نا، تن نہیں ہے، زبر کے ساتھ بھی تین آئے گا. بالکل دو زیر ہی آئیں گی. ٹھیک ہو جی گیا. جزاک اللہ. اچھا یہ مسٹیک ہوئی ہے تو دوبارہ کروا لیتے ہیں. سسٹر طاہرہ بطول آپ کروا دیں. مسلماتن مسلماتن، مومناتن مومناتن. جی سسٹر. مسلماتن مسلماتن، مؤمناتن مؤمناتن، صالحاتن صالحاتن، خیر ہوگی لیکن کافراتن اس کافراتن، زیر ہے، مشرکاتن جمع میں زیر ہے. مشرکاتن. چلیں اچھا ابھی آگے سوال ہے جس کا ذرا جواب دیں. بلکہ ربہم، اس کا کیا اشارہ ہوگا؟ کدھر کو اشارہ ہوگا اس کا؟ اس کا دور کی ضرورت جمع کا اشارہ ہوگا. اس کی طرف وہ سب مرد، ان سب مردوں کا رب، ٹھیک ہے. دین حکم کا، ان سب مردوں کا دین. ہاں جی سامنے چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہماری کتاب کدھر اشارہ آئے گا؟ اپنی طرف ایسے پورے سب کا. ٹھیک ہو گیا. ان سب کا دین، دینہم، سائڈ پہ دور فور کی طرف فنگر. اشارہ. چلے ٹھیک ہو گیا جی. ما دین حضرت، اس کو سپیڈ سے لکھ لیں، ٹائم ہمارا اوور ہو گیا. جی ما دینہا، دینہا الاسلام. ٹھیک ہے جی. ما کتابہا، کتابہا القرآن. من ربہا، رب اللہ. من رسولہا، پہلے یہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمہ کی جمع کیا ہے جی؟ سی مسلمات.
نقطہ تعلیم دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ پچھلے سبق میں آپ نے سیکھا کہ آواز، نظر، کہانی، تصویر، ویڈیو، احساس کے لیے کیا جی ہم دماغ میں کیا کریں گے؟ بجلیاں چمکائیں گے۔ دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے بجلیاں چمکانے کے فائدے۔ اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ معنی جلد یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا اور جلد یاد آ جائے گا۔ ٹی پی آئی کا یہی ایک خاص فائدہ ہے، جب آپ کو اشارہ کریں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ تو ٹی پی آئی کی کامیابی کا راز وہی ہے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ پرانی الفاظ سیکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے، بولنا ہے، یعنی کہ تصور کیجیے پورے احساس کے ساتھ، مضمون کو یاد کیجیے تأمل کے ساتھ۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 4 کے فنش ہونے پر، ختم ہونے پر 44 الفاظ سیکھ لیے، 44 الفاظ الحمدللہ ہم نے سیکھ لیے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر 15,387 بار آئے ہیں۔ 15,387 ٹائمز یہ 44 الفاظ آئی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ روز پھول سنبھال کر رکھ لیجئے۔ ونس اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کورس کے اندر ہم نے 232 الفاظ سیکھنے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر ایگزیکٹ فگر ہے 41,111 بار آئی ہیں۔ راؤنڈ کریں 41,000، مزید اگر کوئی راؤنڈ کرتے ہیں تو 40,000۔ تو 7 ہوم ورک کو یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف کو دیکھ کر جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے یہ بیسیکلی اس قرآن پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ کوشش کیجئے اس کو کھولیے، اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیں کہ جو ہم نے سیکھ لیا ہے وہ ہمیں کتنا کا آتا ہے۔ تو پڑھنے کے بک شیٹ سے کہیں سے بھی دیکھ کر پڑھیے، ویڈیو آپ کو بھجوائی جاتی ہے، اس کو بار بار سنیے، کام کر رہے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہیں، اس کو لگا لیجئے، بار بار سنیے۔ سننے سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ یاد ہو جائے گا۔ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ویڈیو کو آن کر لیجئے، بار بار اس کو سنیے، تو انشاءاللہ وہ جتنی بار آپ سنیں گے اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیے گا۔ نماز میں کوشش کریں مختلف صورتوں کو ملائیے، یاد رکھیے آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کی دی، تو اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ دعا کیجیے ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن اس کلاس میں ہم قرآن کو سیکھنے میں مدد فرما۔ یہ ایک شیٹ ہے، اس کو فریج پر، دروازے پر، کسی جگہ لگا لیجیے، آتے جاتے اس پر نظر رکھیے۔ تو ٹیچر بنیے۔ ٹیچر کیا بننا ہے جی؟ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے دوسروں کو سکھائیے، اسپیشلی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، بچوں کو ضرور بتائیے، اور اپنے سے جڑے تمام لوگوں کو اپنے پیارے اللہ کی طرف اس کی دعوت دیجیے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی، آپ اس کو آگے سکھا بھی سکیں گے۔ اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔